الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. وقال الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله وإن عاش كفي وإن مات دخل الجنة أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك على جسد محمد في الأجساد وروح محمد في الأرواح وروضة محمد في الرياض وقبر محمد في القبور وقلب محمد في القلوب وصدر محمد في الصدور. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. واجب الاحترام مؤسسین علاقہ، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی مہینوں میں دوسرا مہینہ سفر المظفر ہے۔ سفر کے مہینہ میں مشہور قول کے مطابق پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ نے ہجرت فرمائی۔ عرض یہ کرنا ہے کہ کیا وجہ تھی کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ کو شہر امن مکہ المکرمہ چھوڑنا پڑ رہا ہے، یعنی اسباب ہجرت کیا ہیں، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا اور مدینہ تشریف لائے۔ مدینہ میں کیا تھا کہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے؟
یہ عام ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ آدمی محنت کہیں کرتا ہے، اللہ اثرات کہیں مرتب فرماتے ہیں۔ یہ بات حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی محنت، دین کی دعوت مکہ میں دے رہے ہیں۔ دین اسلام کی اشاعت کے لیے محنت مکہ میں ہو رہی ہے، اثرات مدینہ میں پڑ رہے۔ 10 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت کے لیے ایسی قربانیاں پیش فرمائی کہ خود آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، مجھے اس طرح سے ستایا گیا جس طرح کسی کو بھی نہیں ستایا گیا۔ مجھے دین کی سربلندی، دین کی دعوت، آپ کی دعوت توحید کی دعوت تھی، آپ کی دعوت رسالت کی دعوت تھی، آپ کی دعوت عقیدہ آخرت کی دعوت تھی۔ اس پر ایسی تکلیفیں پہنچائی گئیں کہ کسی کو بھی ایسی تکلیفیں نہیں پہنچائی گئیں۔ اولاً کچھ عرصہ خفیہ طور پر آپ نے دعوت چلائی۔ تقریباً 3 سال کے بعد حکم ہوا کہ اپنے قریبی قبائل کو اللہ کے عذابات سے، آخرت سے ڈرائیے۔ تو اس پر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے قریبی قبائل کے لوگوں کو جمع فرمایا۔ جمع فرمانے کے بعد آپ نے یہ معروف مشہور بات فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا، اگر میں کہوں کہ پہاڑ کی پچھلی جانب سے ایک قافلہ آ رہا ہے جو آپ پر حملہ کرے گا، تو کیا آپ میری بات کو تسلیم کرو گے؟ تو سب لوگوں نے یہ کہا کہ ایک مرتبہ نہیں، جربناک مراراً، ہم نے ایک مرتبہ نہیں کئی بار تجربہ کر لیا ہے اور آپ کو صادق اور امین پایا ہے۔ اگر آپ اس طرح سے کہیں تو وہ حق اور سچ ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تفلحوا، تو تم پھر لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس پر اپنے قریبی لوگ سارے کے سارے مخالف ہوئے، مختلف قسم کی باتیں کی۔ آپ نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ بعض جگہ آتا ہے کہ قریبیوں میں سے کچھ لوگوں نے یہاں بھی آپ پر پتھراؤ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمت و استقامت کے مضبوط پہاڑ تھے۔ آپ کی ہمت اور حوصلہ میں ذرہ کے برابر بھی لچک نہیں آئی۔ اللہ نے بھی ارشاد فرما دیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے میرے محبوب آپ کھڑے ہوئیے اور اللہ کی بڑائی کو بیان کیجیے، اللہ کی توحید، کیونکہ مکہ کے لوگ مشرک لوگ تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراتے تھے۔ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت توحید کی دعوت ہوا کرتی تھی کہ معبود یہ نہیں جن کو تم نے بنایا، معبود صرف اللہ ہے۔ بلکہ ایسی مضبوط دعوت ہوتی، ایسی عقل پہ لگنے والی باتیں
کہ خود لوگ تسلیم کرتے۔ ایک صحابی رسول اسلام قبول کر لیا، صحابی بن گئے۔ آقا نے اس سے یہ سوال کیا کہ زمین و آسمان کو کس نے بنایا؟ اس نے کہا اللہ نے بنایا۔ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے لیکن اللہ کو مانتے تھے۔ زمین و آسمان کو کس نے بنایا؟ کہا اللہ نے بنایا۔ آپ نے فرمایا پھر مخلوق کو خالق کی عبادت کرنی چاہیے۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر آپ کو نہیں بلکہ آپ کے بتوں کو چاہیے کہ وہ آپ کی عبادت کریں۔ بات سمجھے؟ اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا تو آپ کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے کیونکہ آپ کو بنانے والا اللہ ہے، اور بتوں کو تم نے بنایا، بتوں کے بنانے والے تم ہو، تمہیں نہیں کہ تم بتوں کی عبادت کرو بلکہ بتوں کو چاہیے کہ وہ تمہاری عبادت کریں کیونکہ ان کو بنانے والے تم ہو۔ صحابہ کرام بھی اس طرح سے لوگوں کو دعوت دے رہے۔ مدینہ کی بات ہے، جب مدینہ میں کافی اسلام مسلمان ہو چکے، عمر بن جموح، حضرت معاذ بن عمر بن جموح، عمر بن جموح حضرت معاذ کے والد گرامی، مدینہ میں نوجوان اور تقریباً اسلام پھیل چکا، کچھ بوڑھے بڑے ضدی ہوتے ہیں۔ تبلیغ والے بھی کہتے ہیں کہ بوڑھیاں نو چھوڑو نہیں تو نہ جوانوں کو چھوڑو نہیں اور بوڑھوں کو چھیڑو نہیں، کیونکہ جتھے لگے انہوں نے ہلانا بڑا مشکل۔ عمر بن جموح نے ایک اپنا بت بنایا ہوا تھا اور اس کی عبادت کرتا، سجدے کرتا۔ معاذ بن جبل بھی اور معاذ بن عمر بھی اور کچھ اور نوجوان مدینے کے، انہوں نے ان کا وہ بت اٹھایا، ایک گندے پانی کے کنویں میں لٹکا دیا، کچھ گندا ہوا، پورا اندر ڈبویا نہیں۔ صبح اٹھا دیکھا میرا خدا غائب ہے، کس نے غائب کر دیا؟ تلاش کرتے کرتے گندے پانی میں ملا، اس کو اٹھایا، وہاں سے صاف کیا، دھویا، خوشبو لگائی، پھر آ کے رکھ لیا، عبادت شروع کر دی۔ انہوں نے دوسری رات پھر ایسا کیا کہ اس کو اٹھایا، پانی کے اندر ڈال دیا۔ اگلے دن پھر تلاش کرتے کرتے مل گیا پانی کے اندر، پھر عمر بن جموح نے اس کو اٹھایا، دھویا، خوشبو لگائی، پھر اسی طرح معبود بنا کے رکھ لیا۔ تیسری رات انہوں نے اٹھایا اور بلکہ 2-3 مرتبہ یا 4-5 مرتبہ ایسا ہوا، آخری دفعہ اس نے یہ کیا کہ تلوار اپنی اس کے کندھے پر رکھ دی اور کہا اگر تو اپنی حفاظت نہیں کرے گا نا پھر تیری عبادت میں بھی چھوڑ دوں گا۔ بھائی مات کی میں ماری ہوئی ہے، بھئی خود تو بنایا، لکڑ دا گھڑے ہویا سی، پتھر کا بناتے ہیں، مٹی کا بناتے ہیں، لکڑی کا خود بناتے ہیں، ہن اے لکڑ دا گھڑے ہویا خود دا بنایا، وہ تلوار چلا سکتا ہے؟ تلوار کندھے پہ رکھ دی۔ نوجوانوں نے بڑا زبردست کام کیا، اگلے دن جب تلوار اس نے رکھی نا، بھی تو اپنی حفاظت نہیں کرتا تو ہم تیری عبادت کیوں کریں، تو کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ تو انہوں نے اٹھایا ایک مرا ہوا کتے کا بچہ، ایک طرف رسی میں اس کو باندھا، دوسری طرف اس بت کو باندھ کے کنویں کے اندر لٹکا دیا۔ عمر بن جموح نے جب دیکھا کہ میرے خدا کا یہ حال ہے، جب کنویں میں دیکھا کتے کے بچے کے ساتھ لٹکا ہوا ہے تو کہنے لگا واقعی تم اسی کے لائق ہو، اور کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تم معبود نہیں ہو، معبود صرف اللہ ہے، اور اس معبود کا تعارف کروانے والا اب اللہ کا خاص اور رسول وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔
دعوت چلتی رہی۔ مدینہ کے کچھ لوگ، بلکہ مدینہ میں اس وقت 2 قومیں آباد تھی، اوس اور خزرج، یہ دونوں مشرکین، اور ادھر اہل کتاب یہود۔ اوس اور خزرج مشرکین اور اہل کتاب یہود کی آپس میں جنگ ہوا کرتی تھی، جس میں مشرکین زیادہ تھے، اہل کتاب پہ غالب آ جاتے۔ اہل کتاب صاحب علم تھے، کتابوں کا علم رکھنے والے تھے، یہ کہا کرتے تھے ان قریب نبی آخر الزمان ظاہر ہونے والے اور تشریف لانے والے ہیں، ہم ان پر ایمان لائیں گے اور پھر آپ کے ساتھ مقابلہ کریں گے، اور آپ کی ہلاکت و بربادی اس طرح سے ہوگی جیسے عاد و سمود کے نافرمان لوگ برباد ہوئے۔ اوس اور خزرج کے لوگوں نے یہ باتیں ان سے بارہا سن رکھی۔ اوس اور خزرج کے لوگ حج کے ایام میں یہ لوگ جمع ہوتے مکہ کے اندر۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام تو حریص علیکم بالمومن، ایمان پر تمہارے بالکل حریص تھے، بلکہ اس قدر فکر تھی کہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا اے میرے محبوب لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا، اس قدر دعوت ہے، اس قدر فکر ہے، اس قدر محنت ہے، اس قدر کوشش ہے، دن کو بھی دعوت ہے، رات کو بھی دعوت ہے، اجالے میں بھی دعوت ہے، اندھیرے میں بھی دعوت ہے، بارش میں بھی دعوت ہے، جکڑ و ہوا چل رہی ہے، آمنہ کے لال دین کی دعوت دے رہے ہیں، دعوت ہی دعوت ہے، حریص تھے۔ تو اسی طرح سے جب مکہ میں لوگ حج کے ایام میں جمع ہوتے تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام ان کو بھی ملتے تھے، اور دعوت کیا ہوتی تھی؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم سب کا معبود صرف اللہ ہے، مسجود صرف اللہ ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، تمہارے سارے کام بنانے والا صرف اللہ ہے، مصیبتوں کو دور کرنے والا صرف اللہ ہے، بیماروں کو صحت دینے والا صرف اللہ ہے، پکارنے والوں کی پکاروں کو سننے والا اور قبول کرنے والا صرف اللہ ہے۔ آمنہ کے لال توحید کی دعوت دیتے، اپنی رسالت کی بات کرتے، آخرت کے عذابات کو بیان کرتے، اور پھر اس پر اللہ اکبر، آمنہ کے لال کی زبان ہے، اللہ کا کلام ہے، حضور قرآن کو تلاوت کرتے تو پتھر بھی موم ہو جایا کرتے۔ سبحان اللہ، قرآن کی آیتیں تلاوت کرتے، اس طرح آپ کی دعوت ہوا کرتی۔ یہ مدینہ سے لوگ آئے ہوئے تھے خزرج کے قبیلہ کے، تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ میں ان سے ملاقات فرمائی، دعوت دی۔ یہ آپس میں بات کرنے لگے کہ اہل کتاب یہود جو کہتے ہیں کہ نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں، ہم ان پر ایمان لائیں گے، پھر آپ پر غالب آ جائیں گے، لگتا ہے یہ وہی پیغمبر ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہود ہم سے فضیلت لے جائیں، یہود ہم پر نمبر لے جائیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ پہلے اسلام کو قبول کر لیں۔ تو خزرج کے 6 آدمی آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت سے سن 11 نبوی میں معراج کے بعد یہ اس طرح سے مسلمان ہو گئے۔ آقا سے عرض کی اللہ کے رسول ہم کیا کریں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، مفہوم عرض کرتا ہوں کہ ان کے ذمے بھی اسی طرح سے دعوت لگا دی، یہ آپ نے مدینہ میں جا کر دعوت چلانی ہے۔ اہل سیر اور اصحاب تاریخ لکھتے ہیں کہ ان 6 آدمیوں نے مدینے میں ایسی دعوت چلائی، اس وقت مدینہ نہیں تھا، یثرب تھا، یثرب کا کوئی گلی بازار اور گھر ایسا نہیں تھا جہاں آمنہ کے لال کے تذکرے نہیں تھے۔ سبحان اللہ، جس گلی بازار اور کوچے اور چوراہے میں بیٹھتے لوگوں سے یہی کہتے کہ جس پیغمبر کے بارے اہل کتاب کے
کہتے ہیں جس پیغمبر کے بارے یہود کہہ رہے ہیں کہ وہ تشریف لانے والے ہیں، لوگوں وہ پیغمبر تشریف لا چکے ہیں، ہم مکہ میں ان کی زیارت کر کے آئے ہیں اور ان کے ہاتھ پہ بیعت بھی کر چکے ہیں، اسلام قبول کر چکے ہیں، تم بھی اسلام کو قبول کرو۔ اسلام کی دعوت ایسی چلائی۔ سن 12 نبوی میں جب مکہ میں حج کے لیے لوگ آئے تو 5 یہ سابقہ مسلمان اور 7 ان کے ساتھ اور اس طرح سے 12 مسلمان مکہ میں حج کے موقع تشریف لائے۔ یہ کیا ہے جی؟ اسباب ہجرت ہیں، کیونکہ سفر میں ہجرت ہے۔ دوسرے لفظوں میں مدینہ میں اسلام کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اسلام کی دعوت کی ابتدا مکہ سے ہے، اور جو پوری دنیا میں اسلام جو پھیلا ہے اس کے لیے مرکز اللہ نے مدینہ کو بنایا ہے۔ اور مدینہ میں اسلام کس طرح آیا ہے؟ بولو، صرف حضور کی دعوت ہے، صحابہ کی دعوت ہے۔ مدینہ میں اسلام صرف تبلیغ سے آیا ہے۔ ابھی تک جہاد نہیں ہے، ابھی تک قتال نہیں ہے، ابھی تک زکوٰۃ نہیں ہے، ابھی تک روزہ نہیں ہے۔ احکامات میں صرف ایک نماز معراج پر آئی ہے، باقی احکامات میں کوئی حکم بھی نہیں۔ پوچھتا یہ ہوں کہ مکہ کے لوگ آقا کو کیوں پریشان کر رہے تھے؟ آقا جہاد بھی نہیں یعنی قتال بھی نہیں کر رہے تھے، روزے بھی نہیں تھے، زکوٰۃ بھی نہیں تھی، حج بھی نہیں تھی، تو کفار مکہ مشرکین مکہ کو حضور سے کیا تکلیف تھی؟ بولو، کیا پریشانی تھی؟ کس وجہ سے حضور کو ستاتے ہیں، حضور کو پریشان کرتے ہیں؟ آقا اس وقت کیا عمل کیا کر رہے تھے، کیا عمل کر رہے تھے؟ بولو۔ تو یہ دعوت عظیم عمل ہے اور ابتدائی عمل ہے، ابتدا ہے۔ تبلیغ اونچا عمل ہے، ابتدا ہے، وہ عظیم عمل ہے۔ پوری توجہ، دعوت و تبلیغ وہ عظیم عمل ہے کہ کفار ستا رہے، آمنہ کا لال پھر بھی نہیں چھوڑ رہا، کفار تکلیفیں پہنچا رہے، حضور پھر بھی دعوت کو نہیں چھوڑ رہے۔ اس قدر ستایا، اس قدر تکلیفیں پہنچائی، اتنی آزمائشیں آئی کہ آمنہ کے لال خود فرماتے ہیں ایسی تکلیفوں اور آزمائشوں سے کوئی بھی نہیں گزرا جیسی تکلیفیں مجھے پہنچائی گئی۔ اور بولو مسلمانوں کہ پھر آقا کریم علیہ السلام نے آزمائشوں اور تکلیفوں سے یا آزمائشوں اور تکلیفوں کی وجہ سے تبلیغ اور دعوت کو چھوڑ دیا؟ بولیے، تبلیغ کو چھوڑ دیا؟ تبلیغ وہ عظیم عمل ہے، الدعوت ام الاعمال، الدعوت ام الحسنات، حسنات کی ماں اور ساری نیکیوں کی بنیاد وہ دعوت ہے، اور دین کی، اسلام کی اشاعت کی بنیاد، اسلام کی ترویج، اسلام کی بڑھوتری کی بنیاد آقا کریم علیہ السلام کی دعوت ہے، صحابہ کرام کی دعوت اور مجاہدہ اور قربانیاں ہے۔ آج دنیا پہ اسلام راج کر رہا ہے، ہم مسلمان ہیں، ایمان ہے اور آزادی کے ساتھ اعمال کر رہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام کی دعوت ہے۔ تبلیغ وہ عظیم عمل ہے، سب کچھ قربان ہے، پر دعوت قربان ہے، تبلیغ قربان ہے۔ کچھ بات سمجھ بھی آ رہی کہ نہیں؟ اس کو پلے باندھو۔ اس وقت جو ہم پریشان ہیں، ہر طرف بے دینی ہی بے دینی ہے، ہر طرف ناچاکیاں، لڑائیاں، جھگڑے، بے دینی ڈیرے ڈال چکی ہے، بے دینی کا راج ہے۔ کوئی گلی بازار گھر ایسا نہیں ملتا جہاں 100% دین ہو، 100% نمازی ہو، آقا کی سنتیں زندہ ہو، کوئی بازار ایسا نہیں ملتا۔
یہ بے دینی کدھر سے آ گئی، کیسے آ گئی؟ اس وقت کفر ختم ہو رہا تھا، شرک ختم ہو رہا تھا، جہالت ختم ہو رہی تھی، اسلام پھیلتا جا رہا تھا، اور یہ بے دینی کہاں سے آ گئی؟ اور اس وقت بے دینی اور شرک اور کفر کیسے مٹا تھا؟ یہ آپ سے سوال کرتا ہوں، بولو اگر اللہ نے کچھ سمجھ دی ہے تو۔ آپ کی سمجھ شریف میں کچھ آ رہا ہے؟ وہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے شرک مٹا ہے؟ وہ کیا تھا جس کی وجہ سے کفر مغلوب ہوا، اسلام غالب ہو گیا؟ اس کی بنیاد دعوت ہے۔ اور آج ہم ہر طرف سیاہی و بدکاریوں کے اندر ہیں مسلمان، لیکن اسلامی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ یہ بے دینی کہاں سے آ گئی؟ کیا ہم نے چھوڑ دیا؟ صرف اور صرف دعوت اور دین کی محنت کو چھوڑا ہے، چھوڑ دیا، اس لیے بے دینی نے ڈیرے ڈال دیے۔ آقا کریم علیہ السلام کے پاس اگلے سال 12 نبوی میں مدینہ سے 12 مسلمان آئے اور آقا کریم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کچھ باتوں پر بیعت لی، کیونکہ مشرک تھے۔ فرمایا شرک نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، صلہ رحمی کرنی ہے، حسن سلوک سے پیش آنا ہے، کسی پر بہتان تہمت الزام نہیں لگانا۔ یہ چند باتوں پر مینا کی وادی میں یہ عقبہ اولا، بیت عقبہ اولا کے نام سے مشہور ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ان لوگوں سے ان باتوں پر بیعت لی۔ اب یہ واپس چلے گئے، اسلام پھیل رہا ہے۔ جب یہ واپس جانے لگے تو آقا کریم علیہ السلام نے انہوں نے درخواست کی، اللہ کے رسول، مدینہ میں، یثرب میں اسلام پھیل رہا ہے، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اسلامی تعلیمات کی ضرورت ہے، قرآن کی تعلیم کی ضرورت ہے، اسلامی تعلیمات اور تبلیغ کی ضرورت ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے 2 صحابہ کی تشکیل فرمائی، یہ مصعب بن عمیر ہے اور اس دوسری طرف حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ہے۔ ان 2 صحابہ کو ان 12 لوگوں کے ساتھ بھیج دیا، اور یہ جا کر اسعد بن سرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہر وقت، یہاں سوال کرتے ہیں یہ پوری زندگی دینا کہاں سے آ گیا ہے؟ حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، حضرت اسد بن زرارہ کے گھر ہر وقت دین کی تبلیغ اور دین کی تعلیم کے لیے ہوا کرتے تھے۔ یہ پوری زندگی وقف کر کے بیٹھے اور کچھ بھی نہیں۔ قبیلہ بنو اشہل کے 2 سردار سعد بن معاذ، اسید بن حسیر، انہوں نے کہا، یہ آپس میں اسد بن زرارہ کے قریبی بھی تھے، کہا اسد بن زرارہ یہ کیا کر رہا ہے کہ ان لوگوں کو مکہ سے لے آئو، ہمارے لوگوں کو بہکا رہے ہیں۔ پہلے گرم اور گرمی میں ہیٹ ہو کر اس طرح غصے میں جلال میں حضرت اسید بن حسیر آئے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے کہا گھوڑے سے نیچے اترو اور بات سنو، اگر بات ہو صحیح قبول کرو، اگر بات ہو غلط تو رد کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ کافر تھے، مشرک تھے، لیکن اصول پرست تھے۔ آج بھی بیچارے بار بار کہتے ہیں یارو تم نے لوگوں کی سنی ہے، یہ گستاخ ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ وہابی ہیں، فلاں ہیں، ان کو مسجد میں نہ ٹھہرنے دو۔ لیکن برملا بارہا عرض کرتے ہیں یارو ہمیں ٹھہرنے دو، ہماری گفتگو سن لو، اگر بات غلط ہو تو ہمیں نکال دینا، ورنہ ایسے دھکے مت دو۔ وہ مشرکین ضرور تھے، اصول کی بات کو ماننے والے تھے، یہ مشرک نہیں ہے، مسلم ہے، لیکن ضد اور اناد اس درجے آ چکی ہے کہ اصول کی بات کو بھی قبول ہے۔ نہیں تسی نکلو اتھوں، تسی نکلو اتھوں۔
साढ़े अपने प्यो का घर है, नाउस बिल्ला सुम्मा नाउस बिल्ला। मस्जिद अल्लाह का घर है और मस्जिद कोई भी नहीं रोक सकता। अन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि अहदा। अगली बात सुनो, वमन अस्लमु मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह। उससे बड़ा जालिम कोई नहीं जो अल्लाह के घर मस्जिद से लोगों को मना करे। सबसे बड़ा जालिम और जाहिल ये जो अल्लाह के घर को वीरान करता है, उसमें अल्लाह की याद, अल्लाह के दीन की दावत, अल्लाह के दीन की तबलीग करने वालों को मना किया जा रहा है। इनसे बड़ा कोई जालिम नहीं, अल्लाह का कुरान कह रहा है। अच्छा जी, उसूल की बात है, मैं आपकी बात सुनता हूँ। उसैद बिन हुज़ैर घोड़े से उतरे, मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, सब कहो सुबहान अल्लाह। आमना के लाल की तरतीब पर अल्लाह की बड़ाई के बोल बोले और फिर रसूलुल्लाह की रिसालत बोली और कहा वो अल्लाह के रसूल ऐसे हैं, शिर्क से मना करते हैं, जुल्म से मना करते हैं, कतरामी से मना करते हैं, बहतान से मना करते हैं, इल्जाम से मना करते हैं, नेकियों का हुक्म करते हैं, बुराइयों से मना करते हैं। ये सारी दावत के बाद जब अल्लाह का कुरान तिलावत किया, मसअब बिन उमैर की ज़बान है, ये सहाबी रसूल की ज़बान है, अल्लाह का कलाम है। बाल उठे, मा ahsana हासिल कलाम, हासिल कलाम, इस कलाम से अच्छा कोई कलाम नहीं। वही इस्लाम कबूल किया। उसैद बिन हुज़ैर मुसलमान हो गए और दूसरा सरदार जब ये वापस गए, मुख्तसर अर्ज करता हूँ वक्त थोड़ा है, वापस गए, दूसरा सरदार गरम था, गुस्से में था। जब उसैद बिन हुज़ैर को देखा, देखते ही कहने लगा ये उसैद नजर नहीं आ रहा, रंग चढ़ चुका है, ईमान अंदर आ चुका है, इस्लाम का रंग चढ़ चुका है। दूर से ही कहने लगे ये इस पे कोई और रंग चढ़ चुका है। उन्होंने बड़ी हिकमत के साथ बात की और कहा जाओ खुद जाके बात करो, उनकी बात में कोई मुज़ायका नहीं है। इसने ये गुस्से में थे, इसने कहा अच्छा ये भी उनकी साइड की बात कर रहा है कि उनकी बात में कोई मुज़ायका नहीं। तो इनकी हिकमत यही थी ऐसी बात करूं कि ये खुद वहां जाएं। किथे जान? जिथे तबलीग ते तालीम दा हल्का लग गए। इस वास्ते मस्जिद तबलीग और तालीम का हल्का है, गश्त करके वहाँ से ला रहे। ये तबलीग ऐसे ज़बानी जमा खर्च नहीं है। पाक पैगंबर की सीरत, सहाबा की हयात, हयात सहाबा पढ़ो, हर एक बात अल्लाह के महबूब और अल्लाह के महबूब के यारों से साबित है, ज़बानी जमा खर्च नहीं है। जब इन्होंने जाके कहा उनकी बात में कोई मुज़ायका नहीं, इसने कहा अच्छा लगता है इस पे असर हो गया, खुद चलता हूँ। जब खुद गए तो ये भी उसी तरह गरम बातें सुना रहे, बातें कर रहे। हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया भाई नीचे उतरो, बात सुनो, अगर बात हो हक कबूल कर लो, अगर बात सही ना हो तो रद्द करने में कोई मुज़ायका नहीं। का उसूल की बात है। सरदार थे, समझदार लोग थे, इनाद परस्त, इना उनमें, हसद उनमें नहीं था। यह हसद और इना ऐसी मूसी चीज है कि आदमी को बर्बाद करके रख देती है। इतना अंधा हो जाता है, उधर सुन्नत ही सुन्नत है, शरीयत ही शरीयत है, सर से लेकर पांव के नाखून तक सुन्नत ही सुन्नत है, इल्म ही इल्म है, उलमा ही उलमा है, और इधर जहालत ही जहालत, बेदीनी ही बेदीनी, फहाशी ही फहाशी, उरियानी ही उरियानी, और इस तरह बेपर्दगी, बेहया, फहाश किस्म की औरतें हर वक्त साथ हैं। फिर भी ये हसद में ऐसा अंधा हो चुका है कि इनको ये तो अच्छे नजर आते हैं, उलमा अच्छे नजर नहीं आते। ये हसद और इनाद है और कुछ भी नहीं। उसने कहा अच्छा ये बात को कबूल की। बात जब की उसी तरह हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम की खूबियाँ सुनाई। सुभान अल्लाह। इस्लाम
اسلام رواداری کا حکم کرتا ہے، اسلام اخوت کا سبق دیتا ہے، اسلام نیکی کا حکم کرتا ہے، اسلام برائیوں سے منع کرتا ہے، اسلام اللہ کا محبوب مذہب، اللہ کا محبوب دین ہے۔ اس کے سوا اللہ کے ہاں کوئی بھی دین مقبول نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کا قرآن تلاوت کیا، سبحان اللہ۔ جب قرآن تلاوت کیا بول اٹھے کہ اس سے تو اچھا کوئی کلام نہیں ہے، تو وہ بھی وہیں مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہوئے اپنے قبیلہ کے سارے لوگ مردوں عورتوں کو جمع کیا۔ یہ پہلے والے خزرج کے لوگ تھے اور یہ اوس کے لوگ تھے، یہ مشرکین کے دو طبقے تھے، وہاں دو قبیلے تھے۔ تو اب اس نے جا کے پیچھے سارے مردوں عورتوں نوجوانوں بچوں کو اکٹھا کیا اور کہا میں تمہاری نظر میں کیسا ہوں؟ سبحان اللہ۔ وہ کملے تے جاہل سردار نہیں سن، جی میں آج جیڑا زیادہ جاہل، زیادہ بے دین، زیادہ شاطر، دوگلا، فراڈیا، رسا گیر اس طرح دے نہیں سن۔ سب برملا بول اٹھے، کفر تھا، شرک تھا، کہا رائے میں ہم سب سے سمجھدار تم ہو، رائے دینے میں تمہاری رائے سب سے اچھی ہوا کرتی تھی، سمجھدار ہو ہماری نظر میں، صاحب عقل ہو ہماری نظر میں۔ تو کہا اس وقت تک تم سے بات نہیں کروں گا جب تک سارے مسلمان نہیں ہو جاتے ہو۔ ان کی دعوت پر قبیلہ بنو اسد کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ یہ مدینہ میں اسلام آ رہا ہے، مدینہ میں اسلام آ رہا ہے، مدینہ میں اسلام پھیل رہا ہے۔ اور پوچھتا ہوں سب بتاؤ کس طرح سے؟ بولو سارے بولو، کس طرح سے آ رہا ہے؟ پیچھے حضور کی دعوت ہے، آگے صحابہ کی محنت ہے، پہلے حضور کی قربانی ہے، آگے صحابہ کی قربانی ہے، اور دین کی بنیاد اس طرح پڑی اور دین پھیل رہا ہے۔ اور ایسا نہیں کہ آج ایسا نہیں کہ بھئی اس کی کہیں کوئی تصویر و صورت نظر نہیں آتی۔ آنکھیں کھولو، حسد سے باہر نکلو، اناد سے باہر نکلو۔ ہم تو اس مسجد کے لوگ ہیں، ہم تو اس مسلک کے لوگ ہیں، اس سے باہر نکلو، مسلک کی دیواریں توڑو، اناد اور بغض کی آنکھیں کھولو اور دیکھو اس وقت بھی اسی طرح سے ایک محنت ہے، مجاہدہ ہے، مشقت ہے، قریہ قریہ، بستی بستی، شہر شہر، ملک اور ملک، خطہ خطہ عبور کر کے ساری دنیا میں دعوت و تبلیغ کے نام سے محنت ہو رہی ہے۔ آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو۔ ابھی ہمارے پاس اتوار کو جوڑ ہے، پیدل سال کی 2 جماعتیں کہاں سے چلی؟ قلعہ عبداللہ کوئٹہ سے چل کے 10 تاریخ بروز اتوار کو یہ چلتے چلتے کیسے بلوچستان کے صحرا، بلوچستان کے غیر آباد علاقے اور پھر پنجاب کے ناواقف، یہ سارے اس طرح سے عبور کرتے کرتے یہاں تک پہنچ رہے ہیں۔ یہ کس لیے نکلے ہوئے ہیں؟ سارے بولو، صرف تبلیغ اور دعوت ہے۔ یہ اس دور کے اندر ہم ناز سے بھی کہتے ہیں، فخر سے کہتے ہیں، ہمیں اس بات پہ فخر اور ناز ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کے ساتھ ہمارا رشتہ جوڑا ہے، ان کے ساتھ نسبت رکھی ہے جو سیرت مصطفیٰ پہ اسی طرح سے چلنے والے لوگ ہیں۔ صحابہ کے نقش قدم پہ چل کے ہر ایک میدان میں اس طرح سے اترے ہوئے ہیں جس طرح سے اترنے کا حق ہے۔ ہماری سعادت ایسے لوگوں کے ساتھ چلیں، ایسے لوگوں کا ساتھ دیں، ایسے لوگوں کے ساتھ محبت کریں، ان کا تعاون کریں، ان کی نصرت کریں، ان کا اکرام کریں۔ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، رب کا دین کسی کا محتاج نہیں، رب جس کو چاہتا ہے دین کے لیے پسند فرماتا ہے۔ تو اگر یہ نکلے ہیں تو رب کے پسندیدہ ہیں، رب کے محبوب ہیں۔
اللہ نے اس طرح دین کے لیے، دین کی دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے ان کو ذریعہ بنایا ہے۔ اس وقت آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت، صحابہ کی دعوت اور قربانیوں سے دین مدینہ میں پھیل چکا۔ پھر 13 نبوی میں مدینہ کے بہت سارے لوگ، 75 کے قریب، بلکہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے 88 کے قریب مرد آئے۔ 13 نبوی میں آقا سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہاں تو گھاٹی میں آپ کو بند کیا گیا، یہاں آپ کے راستے پر رکاوٹیں ہیں، کہیں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، کہیں اوچری ڈالی جا رہی ہے، کہیں بلال کو پتھر چٹان پہ رکھ کے، ہاں سینے پہ پتھر رکھ کے گرم ریت پہ لٹایا جا رہا ہے، کہیں یہ شہید ہو رہا ہے، یہ زنیرہ کو شہید کیا جا رہا ہے، یہ مصعب بن عمیر کی قربانیاں ہیں، یہ خبیب کی قربانیاں ہیں۔ اللہ کے رسول، مدینہ میں اسلام پھیل چکا ہے، آپ وہاں تشریف لائیں۔ ادھر مشرکین نے ساری ترتیب جوڑ لی کہ ہم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، مختصراً عرض کرتا ہوں وقت پورا ہو رہا، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت سے جب دین پھیل رہا، مسلمان ہو رہے، مشرکین پریشان ہو گئے، کیا کریں؟ تو اس لیے انہوں نے میٹنگ بلائی، تمام قبائل کے سردار کو جمع کیا، دار الندوہ میں بیٹھ گئے، کیا کرنا چاہیے؟ یہ بڑھتے جا رہے، پھیلتے جا رہے، یہ تو ان کا تو مضبوط کرو بن رہا ہے، کیسے روکیں؟ ایک نے رائے دی، مختصراً عرض کرتا ہوں وقت نہیں ہے، کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ اس میں شیطان بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، ابو جہل بھی ہے، شیطان بھی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی دعوت، آپ کی زبان کے میٹھے بول، یہ سب تسلیم کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں کیسے اخلاق والے، کیسے عمدہ کلام، کیسے میٹھے بول، یہ جہاں بھی جائیں گے لوگ ان کے ہو کے رہ جائیں گے، پھر یہ وہاں جتھا بن جائیں گے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا پھر کیا کریں؟ ان کو بند کر دیا جائے، قید کر دیا جائے۔ تو وہی شیطان، ابو جہل، ارے صحابہ کی قربانیاں، صحابہ کی جانثاری، حضور کے ساتھ وفاداری اس درجے ہے کہ ابو جہل بھی مان رہا ہے، شیطان بھی مان رہا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ساتھیوں کی محبت کیسی ہے، آپ کو پتہ نہیں کیسے جانثار ہیں، آپ کو پتہ نہیں کیسے وفادار ہیں، اپنی جانوں پہ کھیلیں گے، آمنہ کے لال کو آزاد کروا لیں گے، یہ رائے بھی ٹھیک نہیں۔ تو پھر کیا کریں؟ سارے قبائل کے لوگ کو جمع کرو، مل کے ان پہ حملہ کریں، اور اس طرح نعوذ باللہ ان کو قتل اور شہید کر دیا جائے۔ یہ اس بات پہ فیصلہ ہو گیا۔ اور اس وقت اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ اللہ نے بھی تدبیر کی اور آمنہ کے لال کو بتا دیا، میرے محبوب تیرے خلاف اس طرح سے کر رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب کو یہ ہجرت کی اجازت مل گئی، ادھر سے ان کی دعوت بھی آ چکی، ادھر سے اللہ کی طرف سے اجازت بھی مل چکی کہ یہ آپ کے قتل کے در پہ ہیں، اس لیے آپ نکلو۔ تو آمنہ کے لال نے اس طرح سے ہجرت کو شروع فرمایا۔ اسباب ہجرت کا سبب، ہجرت کی وجہ پیغمبر کی دعوت ہے، پیغمبر کی صرف دعوت تھی، تبلیغ تھی، اس وجہ سے ان کو تکلیف تھی، اس وجہ سے رہنے نہیں دے رہے، اس وجہ سے تکلیفیں پہنچا رہے ہیں۔ آج آمنہ کے لال، تبلیغ اور دعوت وہ عظیم عمل ہے، مصیبتیں، قربانیاں، آزمائشیں، سب کچھ قبول ہے، دعوت کو نہیں چھوڑا۔ حتیٰ کہ گھر چھوڑ رہے ہیں، دعوت کو نہیں چھوڑا، علاقہ چھوڑ رہے ہیں، دعوت کو نہیں چھوڑا، حتیٰ مکہ جیسا۔ اللہ اکبر، آمنہ کے لال جب جا رہے تھے پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے اور کیا زبان سے کہہ رہے تھے، مکہ چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ آنسو بہ رہے تھے، آمنہ کے لال رو بھی رہے تھے، مکہ کی طرف دیکھ بھی رہے تھے اور کہہ رہے تھے مکہ چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، پر یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے، میں دعوت کو نہیں چھوڑ سکتا، میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ میں نے دنیا میں اس کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ اس طرح روتی آنکھوں کے ساتھ مکہ کو بھی چھوڑا ہے، پر تبلیغ اور دعوت کو بولو سارے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا تھا؟ یہ حضور کی سیرت ہے، یہ حیات صحابہ ہے، یہ صحابہ کی زندگیاں ہیں کہ
کس پر سب کچھ نچھاور کر دیا، کس پر سارا کچھ قربان کر دیا، اور آج ہماری صلاحیتیں، ہماری سوچیں، ہماری استعدادیں، ہمارے مال، یہ ہم سارا کچھ کہاں لگا رہے ہیں؟ کچھ تو سوچیں کیا کرنا تھا، کیا کر رہے ہیں۔ آج سے عزم کرو انشاءاللہ، اور ہمارا اوڑھنا بچھونا اللہ کے دین کی دعوت ہے، اسلام کی دعوت ہے، تبلیغ ہماری زندگی کا مقصد ہوگا انشاءاللہ۔ اسی طرح جو اس مقصد کے لیے چل رہے ہیں، بڑی بڑی قربانیاں دے رہے ہیں، ان کی نصرت کریں گے، اکرام کریں گے۔ یہ اتوار کو، یہ کل ہفتہ پرسوں اتوار کو یہاں جماعتیں پہنچ جائیں گی۔ لمبا سفر، بڑی قربانی ہے، 30 کلومیٹر، 20-25 کلومیٹر روزانہ پیدل، یہ پیدل سفر کیا ہے، سارا پیدل سفر کیا ہے۔ مثلا 2 دن ٹھہر گئے، پھر آگے پیدل، پھر پیدل، پھر پیدل، اس طرح چلتے چلتے یہاں پہنچ رہے۔ اسی ہمیں تھوڑی جی قربانی بھی نہ دے بھی، پھر اپنے آپ تے افسوس کریے۔ کتنے بدبخت ہو چکے ہیں، رب سے معافیاں مانگے، ربا ایسے ہم ایسے گر چکے کہ اتنی بھی توفیق نہیں ہے، رب دے دے ہمیں توفیق اور قبول کر لے تو مانگیں گے اللہ سے، کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔